کسی سیانے کا قول ہے کہ جب دو لوگ لڑتے ہیں تو دونوں ہی غلط ہوتے ہیں۔ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا نہیں پا رہا ہوتا، اپنی بات کنوے نہیں کر پا رہا ہوتا، اور دوسرا فریق اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسامہ صالح اور حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اردو پیڈیا کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو دوستو، جس ٹاپک پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ آج کل یوٹیوب پر اسپیشلی پاکستان کی یوٹیوب کمیونٹی میں بہت ہاٹ ہے اور ٹرینڈنگ شمار ہوتا ہے، جس کے لیے تقریباً آپ کو ہر دوسرا یوٹیوبر اس پر ویڈیو بناتا ہوا نظر آئے گا۔ تو جی ہاں دوستو، آج کا ٹاپک ہے شام ادریس ورسس ڈکی بھائی کا تنازع۔ دوستو، میری ویڈیو باقی تمام یوٹیوبرز کی ویڈیو سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ میں اس ویڈیو میں کسی بھی یوٹیوبر کی سپورٹ میں یا اگینسٹ بات نہیں کروں گا، بلکہ میں ایک جنرلی اوورآل ایک پکچر پیش کروں گا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں کو اس تنازع کے بارے میں نہیں پتا، میں تھوڑا سا ان کو گائیڈ کرتا چلوں۔ دوستو، آج سے تقریباً 1 سال پہلے ڈکی بھائی، یعنی جن کا اصل نام سعد الرحمان ہے، جن کے چینل کا تھیم ہی لوگوں کو روسٹ کرنا ہے، نے ایک پاکستانی یوٹیوبر شام ادریس جو کہ کینیڈا میں مقیم ہے پر ایک روسٹ ویڈیو بنایا۔ چاہیے تھا کہ اس کو وہ ایک لائٹر نوٹ میں لیتے ہوئے اگنور کرتے اور اس کو ایک انجوائے کرتے، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس کو پرسنل لیتے ہوئے اس پر بہت ہی ہارڈ ریئیکشن دیا، جس سے بات کافی بڑھ گئی اور دیکھا دیکھی باقی یوٹیوبر بھی اس کنورسیشن میں شامل ہو گئے، کچھ شام ادریس کے ساتھ اور کچھ ڈکی بھائی کی سپورٹ میں تھے۔ لیکن اس تنازع میں جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی وہ اس وقت پیدا ہوئی جب شام ادریس اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان آئے اور میٹ اینڈ گریٹ کے چند ایونٹس انہوں نے آرگنائز کیے۔ جو پہلا لاہور میں تھا تو کافی ساری ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں دیکھا گیا کہ لوگوں نے ڈکی بھائی کی سپورٹ میں وہاں پہ نعرے بازی کی، جو کہ شام ادریس کے لیے ظاہری بات ہے ایک شرمندگی یا ان کے لیے ایک انسلٹ کا باعث تھی۔ خیر، اس کے بعد دوسرا میٹ اینڈ گریٹ جو انہوں نے کراچی میں رکھا، وہاں پر سننے میں آیا اور کچھ کلپس بھی سامنے آئیں جس میں یہ کہا گیا کہ شام ادریس کی وائف جو فراگی ہیں کو کسی نے فیس پر پنچ کیا۔ کچھ لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے اگینسٹ میں ہیں، لیکن جو بھی ہو، لیکن وہاں پہ کھینچا تانی یا نعرے بازی دیکھنے میں ضرور آئی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وہ پنچ جو تھا وہ ریئل ہے یا ریئل نہیں ہے۔ البتہ جو بھی صورتحال تھی، جو بھی وہاں پر کسی کو زبان سے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی گئی، وہ ایک قابل مذمت عمل ہے۔ خیر، اس کے فوراً بعد فراگی نے اپنے چینل پر ویڈیو پوسٹ کی جس میں کہا کہ ڈکی بھائی اور ان کے فینز نے مجھ پر اٹیک کیا۔ مسئلے کا تازہ سینیریو یہ ہے کہ پاکستانی یوٹیوب کمیونٹی اس وقت 2 گروپس میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو شام ادریس کی سپورٹ میں ہے، جو کافی چھوٹا اور قلیل یوٹیوبرز پر مشتمل ہے، جس میں ان کی وائف فراگی اور ایک پاکستانی یوٹیوبر شامیر عباس ہیں جو ان کی سپورٹ میں ہیں۔ جبکہ اگر دوسرے گروپ میں دیکھا جائے تو ڈکی بھائی کی سپورٹ میں رضا سمو، علی سفیان، مورو، زید علی، شاویر جعفری وغیرہ جیسے ٹاپ پاکستانی یوٹیوبرز ہیں جو ڈکی بھائی کی سپورٹ میں ہیں۔ اب اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہی یہ مسئلہ 2 لوگوں کے درمیان پیدا ہوا تو باقی پاکستانی یوٹیوبرز کو ان کو بٹھا کر سمجھانا چاہیے تھا، یا ان کو کسی ایسے پوائنٹ پر لے کے آنا چاہیے تھا جہاں پر ان دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستانی یوٹیوبرز نے بہت ہی اوچھے اور غیر سنجیدہ رویے کا اظہار کیا اور اس لڑائی کو بڑھایا بھی بڑے مذائقہ خیز انداز میں۔ یعنی کہ ایک یوٹیوبرز کو شکایت ہے کہ جی چند سال پہلے شام ادریس نے ان کی ویڈیو کاپی کی، تو بھائی آپ اس وقت اس چیز کا تذکرہ کرتے تو آپ کو ایسے وقت پر کیوں یاد آیا کہ جب 2 لوگوں کے درمیان ایک تنازع چل رہا۔ اسی طرح کچھ یوٹیوبرز کو کچھ اور شکایات تھیں۔ تو دوستو، یہ تو بالکل گلی محلے کے جس طرح بچے آپس میں لڑتے ہیں اس طرح کا رویہ ہے جو ان یوٹیوبرز اور عام یوٹیوبرز نہیں، یہ وہ سینئر یوٹیوبرز ہیں جن کو جو ینگسٹر ہیں وہ فالو کر رہے ہیں، میرے جیسے یا مجھ سے کم عمر، جن کی سوچ ابھی
کچی ہے وہ اس کو پتہ نہیں کس انداز میں دیکھ رہے ہوں گے اور شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ یہی یوٹیوب کا چلن ہے یا روش ہے کہ آپ دوسرے پر اٹیک کریں، ویوز حاصل کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سارے معاملات میں جو یوٹیوبرز ملوث ہیں یا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے اچھے خاصے ویوز حاصل کیے۔ اگر دیکھا جائے تو صرف چند ویوز کی خاطر ہم اس طرح کا رویہ اپنا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ قابل شرم ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم اپنے علاوہ اپنے پڑوسی ممالک میں یا انٹرنیشنل یوٹیوب کمیونٹی کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں۔ بہرحال دوستو، میں ان دونوں گروپ میں سے کسی گروپ کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ دونوں کو ہی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غیر سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ ان کو اپنے اس رویے پر سوچنا چاہیے اور ابھی بھی وقت ہے کہ ان تمام معاملات سے لا تعلق ہو کر جن دو یوٹیوبرز کے درمیان مسائل ہیں ان کو بیٹھ کر ٹیبل ٹاک پر لانا چاہیے اور کسی ایک نقطے پر لانا چاہیے تاکہ مستقبل قریب میں یہ معاملات دوبارہ نہ اٹھ سکیں۔ کسی سیانے کا قول ہے کہ جب دو لوگ لڑتے ہیں تو دونوں ہی غلط ہوتے ہیں۔ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا نہیں پا رہا ہوتا، اپنی بات کنوے نہیں کر پا رہا ہوتا، اور دوسرا فریق اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا۔ تو یہاں پر بھی مجھے اس طرح کا ہی معاملہ لگتا ہے کہ تھوڑے سے اختلافات ہیں۔ بہرحال یہ جو معاملہ ہے یا یہ جو تنازع ہے، اس میں پاکستانی یوٹیوب کمیونٹی بہت زیادہ ایکسپوزڈ ہوئی ہے اور بہت ہی بچکانہ رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کریں گے۔ اگر آپ ایگری نہیں بھی کرتے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس معاملے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ السلام علیکم۔